الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد. رفقائے محترم، سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس پر کہ پروگرام کے مطابق میں یہاں پر حاضر ہو سکا اور آپ سے ملاقات کا شرف مجھے حاصل ہوا. یقیناً رفقاء سے ملاقات بھی میرے لیے ایک صرف محاورتاً نہیں کہہ رہا، واقعتاً ایک خوشی اور شرف کا ذریعہ ہے، اور رفقاء کی آپس کی ملاقات بھی اللہ کے ہاں اس کا بہت اونچا مقام ہے، بہت پسندیدہ عمل ہے. ملاقات کرتے رہنا، باہم ایک دوسرے سے مل بیٹھنا، اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کے مواقع نصیب فرمائے. جی، جو سوال کیا گیا ہے کہ سود کے حوالے سے ہم نے ایک رٹ دائر کی تھی وفاقی شرعی عدالت میں، اور ایک پھر حال ہی میں دائر کی ہے جس پر ریمارکس جو آئے ہیں، جس کی وجہ سے ایک ہلچل مچی ہے. یہ سپریم کورٹ میں ہے. یہ دو رٹس ہیں جو دائر کی گئی ہیں. اس کا تھوڑا سا پس منظر بھی سمجھ لیں کہ ویسے ہمیں اس نظام سے کسی ناانصاف کی توقع ہے، نہ اس سے جو ہے غلبہ دین ہو سکتا ہے. یہ گویا اتمام حجت کے درجے میں، اور یہ کہ یہ بھی ایک راستہ ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ہمارے اس ملک کے اندر جو ہے دستور اسلامی ہے، یہ ایک اسلامی ملک ہے، اور مکمل اسلامی دستور، خاص طور پہ جو دینی سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو کھل کر یہ کہتی ہیں کہ یہ ایک حقیقی اسلامی دستور ہے. تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حقیقی اسلامی دستور ہے، ہمیں تو معلوم ہے کہ نہیں ہے. تو یہ چیز بھی واضح ہو جائے ایک طرح کی اتمام حجت کے درجے میں. اور پھر کچھ توجہ دلائی تھی ہمارے بعض ساتھیوں نے کراچی کے، انہیں کچھ خوش گمانی ہو گئی تھی کہ اس سے پہلے جو چیف جسٹس تھے، جو مشرف کے سامنے بھی جنہوں نے سٹینڈ لیا تھا اور اس کے بعد ان کا ایک بڑا اونچا مقام بنا، وکلاء کی تحریک چلی، کہ یہ شاید ایسا شخص ہے کہ جو نظام سے بھی ٹکر لے سکے اور حق بات اس کے سامنے آئے تو یہ اس کو جو ہے اپنا اس کو استعمال کر سکے، جو اس کی پوزیشن ہے. تو کچھ لوگوں نے اس کی طرف توجہ دلائی اور کہا کہ حرج کیا ہے کرنے میں. تو پھر ہم نے یہ کوئی 2.5-3 سال پہلے وفاقی شرعی عدالت میں رٹ دائر کی تھی، اس لیے کہ یہ کیس اب ان کے پاس تھا. اس کی داستان تو بڑی لمبی ہے، اور وہ داستان یقیناً آپ تک پہنچ چکی ہوگی، اس کی تفصیلات، کہ کیسے وہ واپس چلا گیا تھا وفاقی شرعی عدالت کے پاس. حالانکہ 1991 میں وفاقی شرعی عدالت فیصلہ دے چکی تھی کہ بینک انٹرسٹ از ربا. اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سود اور ربا کو تو حرام ہی سمجھا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کسی نے نہیں کہا کہ سود جائز ہے، حلال ہے. جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ کیا یہ بینک انٹرسٹ بھی وہی ربا ہے، وہی سود ہے جس کی حرمت قرآن مجید میں اور احادیث میں آئی ہے سخت ترین الفاظ میں. اور المیہ یہ ہے، شاید آپ نے اگر میرا یہ پچھلا جمعہ اس سے پچھلا جمعہ سنا ہو، کہ سرکاری وکیل جو اب آیا، اب جو پیشی ہوئی ہے وفاقی شرعی عدالت میں پھر، اور سماعت کا معاملہ ہوا، تو اس نے کہا جی کہ اس میں بڑا ابہام ہے کہ یہ جو بینک کا سود ہے، یہ تو قرآن مجید جس سود کی بات کر رہے ہیں وہ تو یوزری تھا، یہ تو اور شکل ہے. تو میں نے اس پر اپنا ماتھا پیٹا تھا کہ جس پر اتنی بحث ہو چکی ہے، 1 سال بھر وفاقی شرعی عدالت کے اندر یہ بحث رہی کہ یہ بینک انٹرسٹ ہی ربا ہے یا یہ کوئی اور شے ہے، اور اس میں ساری دنیا سے اسکالرز کو بلایا گیا. وہ بھی کہ جو کہتے تھے کہ بینک انٹرسٹ ربا ہے، ان کو بھی دعوت دی گئی جو کہتے تھے کہ نہیں، یہ ربا نہیں ہے، یہ وہ سود نہیں ہے جس کی حرمت قرآن و سنت میں اور حدیث میں ہے. یہ ایک اور کاروباری شکل ہے، یہ تو انٹرسٹ ہے، جبکہ سود کے لیے لفظ انگریزی کا یوزری ہے. تو یہ ابہام جو تھا وہ
1991 میں وفاقی شرعی عدالت نے دور کر دیا، اور سب کی بات سننے کے بعد، ہر طرح کا موقف سننے کے بعد، بھرپور ڈسکشن کے بعد، ہر ایک کو پورا موقع دینے کے بعد، پھر 1 سال کی سماعت کے بعد اس نے فیصلہ دیا کہ بینک انٹرسٹ از ربا. اور اس ربا کے حوالے سے ہمارے جو ہے دستور، اس کے اندر آرٹیکل 38F یہ ہے کہ حکومت جلد از جلد ربا کو ختم کرے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ربا کو جلد از جلد ختم کرے. جب وفاقی شرعی عدالت نے کہہ دیا کہ بینک انٹرسٹ از ربا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب پورے اس بینکنگ کے نظام کو بدل کر اب نیا کوئی سسٹم لاؤ، اسلامی نظام لے کر آؤ جو اسلامی معیشت کی بنیادوں پر ہو. بہرحال وہاں سے یہ چلا تھا، اور اس وقت اس نے وفاقی شرعی عدالت نے حکومت کو 1 سال کی مہلت دی تھی کہ 1 سال کے اندر اندر پورا نظام تبدیل کر دو. اب اس فیصلے کے خلاف اگر کہیں سماعت ہو سکتی ہے، اس کے لیے ریویو کی گنجائش ہو سکتی ہے، نظر ثانی کی گنجائش ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے سپریم کورٹ کا شریعت اپیلیٹ بینچ ہے. وفاقی شرعی عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا، کسی کو اس پر اعتراض ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس پر ریویو ہو، تو کہاں ریویو ہوگا؟ سپریم کورٹ کا شریعت اپیلیٹ بینچ. چنانچہ اس کے بارے میں پھر یو بی ایل کو، نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے آگے بڑھایا، اور یو بی ایل نے جو ہے اس کے خلاف ریویو کی اپیل دائر کر دی، جس کے نتیجے میں یہ کیس اب چلا گیا سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ کے پاس، اور وہاں جو ہے وہ گویا کہ سرد خانے میں ڈال دیا. وہ شریعت اپیلیٹ بینچ کے اندر ججوں کی تعداد ہی پوری نہیں ہوتی تھی. پھر مشرف کا دور آیا، اس کے اندر بھی اگنور کرتے رہے، لیکن پھر کچھ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ایک موقع پر ججوں کی تعداد پوری ہو گئی، اور پرویز مشرفی کے دور میں، اس کا دور بھی تو کافی طویل تھا نا، اس کے نصف آخر میں یہ معاملہ ہوا تھا، اور انہوں نے، اور اس میں اچھے جج بھی آ گئے تھے، مفتی تقی عثمانی صاحب بھی تھے، اور جسٹس وجیہ الدین صاحب کا بڑا دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک پروفیشنل جج ہیں اور بڑے اصول پسند جج، لیکن سیکولر مائنڈڈ تھے. ان کا اپنا نظریہ جو ہے وہ سود کے حوالے سے وہی تھا جو آج سیکولر مائنڈ لوگوں کا ہے. لیکن ایز اے جج انہوں نے، جب سپریم کورٹ کے اپیلیٹ بینچ کے اندر ان کا تقرر ہوا اور یہ کیس جو آیا ان کے پاس گیا، تو اس بینچ کا وہ بھی حصہ تھے، انہوں نے اس کو پھر پورا مطالعہ کیا، اسٹڈی کیا، جو اس کا حق تھا کہ بھئی اس کے ساتھ انصاف کرنا ہے تو پورا حق ہے، ادا کیا جائے. اسلام کے نظام معاشیات کو دیکھا، پھر ساری چیزیں جو ہیں اس سے متعلق پڑھی ہیں، اور پھر ان کی اپنی رائے بھی یہی بن گئی کہ یہ تو واقعی سود ہے، یہ ربا ہے. تو بہرکیف اس شریعت اپیلیٹ بینچ نے بھی ریویو کرتے ہوئے ساری چیزوں پر دوبارہ نظر ثانی کی، اور سن 91 کا جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ تھا، اس کو جسے کہتے ہیں ریویو، پوری نظر ثانی، ایک ایک ایشو کو پھر دوبارہ کھولا گیا، پھر لوگوں کو موقع دیا گیا کہ آئیں اور اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں. تو 4.5 مہینے تک سماعت ہوتی رہی، اور اس کے بعد اس شریعت اپیلیٹ بینچ نے فیصلہ دے دیا. یہ 98 یا 99 کا ذکر ہے، جی فیصلہ دے دیا 99 فیصلہ دے دیا کہ بالکل جو وفاقی شرعی عدالت نے کہا تھا کہ بینک انٹرسٹ از ربا، یہی فیصلہ برقرار رہے گا، یہ بالکل صحیح فیصلہ تھا. توثیق ہو گئی. اب اس سے آگے کوئی عدالت نہیں ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب ریویو اگر کیا جائے، اول تو ریویو کرنے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن ریویو اگر کوئی کر بھی دے تو 30 دن کے اندر اندر ہو سکتا ہے. اور اب اس ریویو کو وہی جج سن سکتے ہیں جنہوں نے وہ فیصلہ دیا ہو. یہ بھی اصول ہے، کیونکہ اس سے اوپر کوئی عدالت نہیں ہے نا. وہی جج جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ کے اپیلیٹ بینچ کے اندر، انہی کو یہ حق ہے کہ وہ اس پر نظر ثانی کریں، اور کوئی اب نہیں کر سکتا. یہ سب سے اوپر کی اتھارٹی یہی تھے. لیکن ہوا کیا؟ جو وقت معین ہوتا ہے 30 دن کے اندر اندر جو ہے اس کو آپ ریویو کی پیٹیشن پھر دائر کر سکتے ہیں، وہ بھی گزر گیا. اور پھر کچھ عرصے میں ان میں سے کئی جج جو ہیں وہ ریٹائر کر دیے گئے. پرویز مشرف کا دور تھا، اور پھر لے آئے گئے ان کی جگہ پر
لبرل اور سیکولر مائنڈڈ لوگ شریعت اپیلیٹ بینچ کے اندر وہ جج بٹھا دیے گئے. وقت گزر چکا تھا ریویو کا، لیکن پھر ریویو کی اپیل کی گئی اور منظور کر لی گئی، اور اب جو نیا جو دوبارہ اب جو بنا تھا بینچ، حالانکہ اصولی طور پر تو اب وہ اس کا سننے کا رواداری نہیں تھا، مجاز نہیں تھا، یہ ساری دھاندلیاں ہوئی ہیں. اسی نئے بینچ نے سنا اور صرف 2 دن کے اندر اندر فیصلہ سنا دیا کہ اس میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے، اس وقت سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ نے جو فیصلہ کیا اس میں بہت سارے ابہامات ہیں، بہت سوالات ہیں، ہم واپس بھیج رہے ہیں وفاقی شرعی عدالت کو، بیک ٹو اسکوائر ون. وہ دن اور آج کا دن اب تک یعنی 3 سال پہلے اب ہم گئے پھر دوبارہ کورٹ میں، وہ وہاں پر پڑا ہوا ہے. وفاقی شرعی عدالت جو ہے اس کے اندر بھی جج پورے نہیں ہوتے، اور وفاقی شرعی عدالت ہے اس میں صرف ایک جج ایسا ہے جو دینی معلومات رکھتا ہے اور دینی علم جو ہے اس کے پاس ہے کسی حد تک، باقی سب کے سب دینی اعتبار سے چٹے ان پڑھ ہیں. بہرحال وہ اب ان کے پاس پڑا ہوا تھا، اور جسے کہتے ہیں کہ وہ کھڈے لائن لگا دیا گیا. سارا مسئلہ اتنا جو کب سے وہ محنت شروع ہوئی تھی 91 سے، اور حالانکہ یہ محنت تو وہ وفاقی شرعی عدالت کی تھی، اس سے پہلے ہی آئیڈیالوجی کونسل جو ہے وہ 60 کی دہائی میں کہہ چکی تھی کہ بینک انٹرسٹ ربا ہے، لیکن اس کو بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی تھی. تو یہ ایک بڑی لمبی طویل داستان غم ہے. تو پھر ہم نے 3 سال پہلے جو ہے وہ چونکہ معاملہ وفاقی شرعی عدالت کے پاس پہنچا ہوا تھا، تو ہم نے پھر ان سے درخواست کی کہ اس معاملے کو جو ہے آپ فیصلہ کریں اور اس کو پہنچائیں منزل تک. تو وہاں سے پھر وہ تعویق جسے کہتے ہیں کہ تاخیر و تعویق کے حربے مختلف 14 سوالات انہوں نے کئی سماعتوں کے بعد، اور اس کے اندر سرکاری وکیل جو ہے اس کا پیش ہونا ضروری ہوتا ہے اٹارنی جنرل کا، کہ وہ اپنا موقف بیان کرے کہ کیوں وہ نہیں مانتے. وہ ایک دفعہ بھی حاضر نہیں ہو رہا. اس دفعہ تو پکا وعدہ تھا کہ آئے گا، اس دفعہ بھی نہیں آیا. تو اس طریقے سے معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اور انہوں نے اب پھر 14 بنیادی سوال، جن میں سے اکثر کا 99% جوابات جو ہیں وہ پہلے وفاقی شرعی عدالت بھی دے چکی ہے، سپریم کورٹ بھی اپیلیٹ بینچ بھی دے چکا ہے، وہ دوبارہ علماء کو فلوٹ کر دیے کہ جی ان میں ابہام ہے، اس کے اندر پھر جواب دیں دوبارہ سے. وہ بھی ہم نے کر کے دے دیا. ان 14 سوالوں کے جوابات بھی جو ہے وہ داخل کر دیے. لیکن اب صورت یہ ہے کہ ابھی جو تازہ ترین سماعت ہوئی ہے یہ ابھی ہوئی ہے 3 دن پہلے، پچھلے ہفتے ہی ہوئی ہے، اور اس کے اندر بھی جو ہے اٹارنی جنرل صاحب بھی تشریف نہیں لائے، اور صرف سرکاری ایک وکیل تھا اور اس نے الٹے سیدھے سوال کیے اور اس کے بعد اس کو ایڈجن کر اگلی سماعت کے لیے پھر ملتوی کر دیا گیا. یہ تو داستان ہے جو وفاقی شرعی عدالت کی ہے. لیکن ایک رائے عاطف کی بھی تھی، اور اس کے بعد راجہ ارشاد صاحب ہیں جو ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان بھی رہے ہیں، ہمارے پرانے جاننے والے ہیں، انجمن کراچی میں بھی تھے، اس زمانے میں تو تنظیم کا حصہ بھی تھے، پھر اسلام آباد میں سرکاری ملازمت مل گئی. تو ان سے بھی مشورہ کیا، وہ چونکہ وکیل ہیں، تو انہوں نے کہا سپریم کورٹ میں ہم جا سکتے ہیں، اس کے لیے 1-2 بنیادیں ہمارے پاس ہیں، اور ہم براہ راست سپریم کورٹ کو کہیں کہ بھئی تم یہ دیکھو آرٹیکل 38F کہہ رہی ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ربا کو ختم کرے، حکومت یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہی. اور انہوں نے ایک اور شک کے حوالے سے کہا کہ یہ چیز بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کو ان کا یہ حق دیا جائے کہ وہ اس حرام سے بچیں. لہٰذا سپریم کورٹ جو ہے وہ حکومت کو مجبور کرے اور اسے پش کرے کہ وہ ربا کو بین کرے. یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کو یہ کہے کہ ربا کو ختم کرے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، جس لیے کہ دستور میں لکھا ہوا ہے، آئین کے اندر موجود ہے آرٹیکل 38F. تو اس بنیاد پر پھر ہم نے سپریم کورٹ میں جو ہے رٹ دائر کی. اس کو پہلے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جا رہا تھا. وہ کورٹ کی اپنی کچھ زبان ہے، اس اپنی ٹرمینالوجی ہے، شاید رجسٹرار کہتے ہیں جو پہلے رجسٹر کرتا ہے، اس قسم کی کوئی اصطلاح ہے اس کی. تو بہرحال اس نے جو ہے پہلے تو اس نے رکاوٹ ڈالی. بہرحال جو ارشاد صاحب ہیں ان کی بھی حیثیت ہے اور ان کے پاس اچھے وکلاء بھی تھے، تو انہوں نے ان سے آرگو کیا اور انہیں ثابت کیا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق میں سے ہے. دیکھیے آرٹیکل فلاں یہ کہہ رہا ہے یہ بنیادی انسانی حق ہے اور ہم حق مانگ رہے ہیں اور یہ آپ کو کرنا چاہیے. پھر وہ سماعت جو ہے منظور کی گئی
اور پھر اس کے اندر جو ہے ایک بینچ بنایا 2 ججوں کا، اور اس بینچ نے جو ہے وہ بالکل مختصر سا فیصلہ دے دیا تھوڑی سی سماعت کے بعد کہ یہ ایشو جو ہے یہ سب جوڈس ہے، یعنی پہلے ہی زیر سماعت ہے وفاقی شرعی عدالت کے، لہذا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ان سے یہ کہا گیا تھا وفاقی شرعی عدالت تو یہ دیکھ رہی ہے نا کہ بینک انٹرسٹ ربا ہے یا نہیں ہے، لیکن حکومت سے کہنا کہ ربا کو ختم کرو یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے، وفاقی شرعی عدالت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو سپریم کورٹ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جب ایک شہری کہہ رہا ہے کہ ہمارا حق نہیں مل رہا تو حکومت کو کہا جائے ان کا حق دو، اور پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے حکومت کی کہ وہ جس کو ربا سمجھتی ہے ربا کو ختم کرے، اس فیصلے کو فوری طور پر جو ہے وہ بروئے کار لائے کہ ربا کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کو پرائرٹی نمبر 1 دے۔ تو لیکن انہوں نے اس کو جو ہے ٹرخانے کے انداز سے کہ یہ سب جوڈس ہے، یہ وہاں زیر سماعت ہے، لہٰذا اس کے اوپر جو ہے وہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور پھر وہ ریمارکس انہوں نے دے دیے جو میں تو کہتا ہوں کہ من جانب اللہ ہی ہوا، کہ جو کچھ ان کے اندر دل میں تھا وہ زبان پر آ گیا، اس کی وجہ سے کم علماء کے خاصے بڑے طبقے میں ایک مرتبہ ہلچل ضرور مچی ہے، اور سوچنے سمجھنے والے پاکستانیوں کو بھی یہ بات جو ہے ایک دم ان کے لیے بھی چونکا دینے والی ہوئی کہ اچھا اس قسم کے ریمارکس دیے جا رہے ہیں، ورنہ آپ کو معلوم ہی ہے تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے برس سے یہ بات ببانگ دوہل کہی جا رہی ہے کہ سود جو ہے یہ تو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے، ہم بغاوت کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، خدا کے لیے اس کو ختم کرو، اور اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو ہمارے لیے کہیں سے کوئی رمق، کوئی ایک کرن بھی ہمیں نہیں مل سکتی، پہنچ ہی نہیں سکتی ہم تک جب تک ہم اللہ کے اور رسول کے خلاف حالت جنگ میں ہیں۔ یہ ساری باتیں کہہ کے گلے پھاڑ کر جو ہے وہ ہم رہ گئے، لیکن کوئی جو نہیں رینگتی، لیکن اس ریمارکس نے جو ہے بہرحال ایک دفعہ لوگوں کو ہلایا۔ تو اب بھی جو فیصلہ انہوں نے لکھا ہے اس کے اندر بھی ایسے فلاز ہیں کہ راجہ ارشاد صاحب نے اور ہماری ٹیم نے بیٹھ کر غور کیا ہے کہ اس کے خلاف پھر ہم ریویو میں جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ نامناسب ہے، اور اسی سے اعتبار سے جو ہے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ تو یہ ہے اس وقت کی سچویشن، اس کے لیے وہ کیس تیار کر لیا گیا ہے، اور چند دن کے اندر اس کو جو ہے ارادہ ہے کہ وہ اس کو سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہ چلا گیا، اگلے دن ہی ریٹائر ہو گیا تھا وہ۔ الحمدللہ اس پر ابھی ہماری شورا جو حال ہی میں ہوئی ہے، اور وہ شیڈیولڈ تھی اور اتفاق سے ایسے وقت پر ہوئی ہے کہ واقعی ضرورت بھی تھی۔ اس میں مین ہمارا جو ایجنڈا آئٹم تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں اس میں کس حد تک جانا ہے۔ تو بھرپور مشاورت کے بعد اس چیز پر اتفاق رائے تھا، اور بات بڑی واضح ہے اور سوال سے بھی واضح ہے کہ وہ مرحلہ کہ ہم کہیں کہ اب صبر محض کے بعد اب تصادم کا مرحلہ ہے، اور ہم کسی ایشو کے اوپر اب سٹینڈ لے کر اور پھر مظاہروں کا اور دھرنوں کا آغاز کریں گے، ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اس وقت کی بھی جو تحریک ہے، اس وقت چونکہ حالات سازگار ہیں، شاید لوگوں کو اب یہ زیادہ بات سمجھ میں آئے، تو نہیں یعنی منکر کے حوالے سے جو ہم پہلے بھی اپنے ایک پروگرام کرتے ہی ہیں، ہمارے اس کے جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کا وہ ایک لازمی جز ہے، تو اس کو اب فوکس کر کے جیسے فحاشی کے حوالے سے ایک مہم ہم نے چلائی تھی ملک گیر سطح پر، ایک تو وہ ہے جو فحاشی اور عریانی کے خلاف ہر دوسرے مہینے ہر تنظیم جو ہے وہ اپنے علاقے میں کچھ نہ کچھ مظاہرہ کرتی ہے، اور ہینڈ بلز ہوں یا فولڈرز ہوں وہ تقسیم بھی کیے جاتے ہیں لوگوں کو آگاہی کے لیے، آگاہی منکرات مہم وہی ہوگی، زیادہ بھرپور انداز سے ہوگی، ملک گیر سطح پر ہوگی، اور اس کے لیے ہم نے ایک ٹائم پیریڈ جو ہے وہ سیٹ کیا ہے کہ اس کے اندر بھرپور طور پر اس مہم کو اٹھائیں گے اور بات جو ہے زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں گے مختلف انداز سے۔ اس کے اندر علماء سے بھی رابطہ شامل ہوگا، کچھ سیمینار بھی بعض شہروں میں کیے جائیں گے، ارادہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے۔ تو روابط بھی ہوں گے، حکومتی لوگوں سے بھی کوشش کی جائے گی ان تک بھی بات پہنچانے کی۔ تو یہ ابلاغ کے جو بھی ذرائع ہیں، کوئی اخباری جو ہے وہ خصوصی ایڈیشن اگر ہوگا تو کراچی والوں کا خیال ہے کہ وہ بھی وہ کریں گے، وہ تیار کریں گے تو ہم بھی دیکھیں گے۔ تو اس طریقے سے اس کو ایک بھرپور مہم کے طور پر ہی چلانا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ ایک ٹائم
فریم بھی ہم نے اس کے لیے معین کر دیا ہے، آپ کے نالج میں آ چکا ہوگا۔ وہ ٹائم فریم جو ہے اس کے اندر ہم نے اس کو پرائرٹی نمبر 1 دینی ہے اس کام کو، اور بھرپور طور پر اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا، ورنہ یہ کام ہم اپنے انداز سے ایک ترتیب سے کر رہے تھے، اب موقع ہے کہ ہم زیادہ بھرپور انداز میں کریں۔ البتہ ایک چیز اس میں اور سامنے آتی ہے کہ علماء کے اندر ایک دفعہ تو ہلچل آئی ہے علماء کے طبقے میں، اور اگرچہ ہم نے وہاں بھی بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ وقتی ابال ہو، لیکن فوری جو ان کا ری ایکشن تھا تو لگتا تھا کہ وہ تحریک اٹھانے کے موڈ میں ہیں، جذبات ایسے ہیں کچھ لوگوں کے۔ نیچے نیچے جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور پر سیاسی قائدین، ان تک تو ہماری رسائی بھی کسی کی نہیں ہے، تو بہرحال وہ ان کے معاملات مختلف ہیں، وہ اتنی جلدی ہلچل ان کے اندر مچتی بھی نہیں ہے، ویسے نیچے زیادہ مچی ہے۔ تو اگر یہ لوگ ان کو قائل کر سکے اور انہوں نے واقعی ایک تحریک اٹھائی، جیسے کہ 3-4 سال پہلے تحفظ ناموس رسالت ایک تحریک جو ہے دینی جماعتوں نے مل کر شروع کی تھی، تو اگر ایسی کوئی شکل بن گئی اور علماء اور دینی طبقات اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کر تحریک چلانے کا انہوں نے فیصلہ کیا اور آغاز کیا، تو پھر ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے، اور لیکن وہ لیڈ کر رہے ہوں گے، یہ ان کی تحریک ہوگی، جس میں جیسے ہم تحفظ ناموس رسالت میں بھی ہم ان کا حصہ بنے تھے، اسی طریقے سے ہم اس تحریک کا بھی حصہ بنیں گے۔ یہ بھی ہماری شورا میں طے ہوا ہے۔ علماء کے 25-30 علماء کی ایک میٹنگ جب ہماری شورا ختم ہوئی ہے تو اگلے دن وہیں تنظیم اسلامی کے مرکزی دفتر میں رکھی ہوئی تھی انہوں نے، یعنی اس کو بلانے والے، میٹنگ کو بلانے والے مولانا ملک عبد الرؤف صاحب تھے، اور ان کے ساتھ جو ان کے معاون خصوصی وہ مولانا زاہد الراشدی صاحب تھے، اور انہوں نے علماء کی میٹنگ کال کی تھی، لیکن وینیو، جگہ جو ہے وہ ہماری تنظیم کا دفتر استعمال کیا تھا، اور اس میں میزبان کی حیثیت ہماری تھی، اگرچہ انہوں نے مجھے صدر محفل بھی اس کا بنا دیا، حالانکہ وہ ان کی اصل میں میٹنگ تھی، میں اس میں شریک رہا۔ تو بہرحال وہ علماء اکٹھے تو ہوئے ہیں، اور لیکن یہ کہ جو اوپر کی قیادتیں ہیں نا، جب تک وہ نہیں ہلیں گی، یہ تھوڑے بہت ہل جل کے پھر وہیں آ جائیں گے اپنی جگہ، لیکن اگر ہوگا تو انشاءاللہ ہم ساتھ دیں گے۔ لیکن یہ ایشوز ہیں، ان کے بارے میں ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے، یہ ہر شخص کو اپنے طور پر سوچنا چاہیے، اور حتی الامکان گریز کرنا چاہیے اور تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ واقعی حلال ہیں، تبھی اس کا استعمال کیا جائے۔ ہمیں اس میں محتاط ہونا چاہیے، ہمارے رفقاء کو، ہمارے ساتھیوں کو۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھپا حلال کا لگا دیتے ہیں، اب یہ بڑا آسان طریقہ انہیں مل گیا، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی وہ انفارمیشن کی بھی ضرورت ہے، بعض خاص کوڈ ہیں، اور جو باہر سے پروڈکٹس آتی ہیں اس کے انگریڈینٹس جو ہوتے ہیں اس کی بھی تفصیل باہر انہوں نے بہت باریک سی چاہے چھاپی ہوئی ہو کہ خوردبین سے آپ کو دیکھ کر پڑھ سکیں، لیکن ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ صاف صاف یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ لارڈ ہے، یعنی چربی ہے اس کی، سور کی جو استعمال ہو رہی ہے، لیکن اس میں کچھ کوڈز ہیں، اس کوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس کا جز شامل ہے، اس کوڈ کو جو ہے وہ ڈی کوڈ کر کے لوگوں کو بتایا جائے تو اچھی بات ہے، تو اس سے کچھ کم سے کم یہ ہے کہ اویئرنیس آئے گی، ورنہ عام لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ لارڈ، پہلے یہ دیکھتے تھے کہ وہ سور کی چربی کے لیے لفظ وہاں استعمال ہوتا تھا کہ اگر وہ اس لکھا ہوا ہے وہ ہے تو یہ تو پھر حرام ہے، باقی یہ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن بعد میں تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ اور بھی چیزیں ہیں، اور وہ کے کوڈز بھی معین ہیں جس میں یہ چیزیں جو حرام چیزیں ہیں وہ داخل ہوتی ہیں۔ اس کی اویئرنیس ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی صاحب اس پر تحقیق کریں تو ہم ندائے خلافت میں بھی چھاپ دیں گے انشاءاللہ۔ اصل میں ایک بڑی بنیادی جو چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک فرق ہے، منہج کے اصول تو ہم لیں گے، لیکن حالات کا ایک بہت بڑا فرق وہ ہے جس کے پیش نظر ہم جو یہ مہمیں چلاتے ہیں نہی عن المنکر کی، یہ وہاں نہیں تھی۔ اس کی وجہ ہے، اور وجہ یہ کہ وہاں کافر اور مشرک تھے، یہاں مسلمان ہیں جو ان چیزوں کو مانتے ہیں اور ماننے کے باوجود نہیں کر رہے، اور مسلمان معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لازم اور واجب ہے، وہ دعوت کا حصہ ہے، وہاں نہیں تھا۔ وہاں تو ایک ایمان کی دعوت تھی، ایمان کی دعوت آ گئی تو سب کچھ اس کے اندر آ گیا، اور وہ لوگ بھی ایسے تھے، بہرحال مکے کے لوگ خاص طور پر ایک دفعہ ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو کمیٹڈ لوگ تھے وہ، پھر
پھر اس کے جو بھی یوں کہنا چاہیے کرولریز ہیں اور جو بھی اس کے متضمنات ہیں، جو اس کے بعد جو کچھ ہے اس سب کے اوپر قائم ہے اب وہ. تو یہ ہے کہ یہاں پر جب مسلمانوں کا معاشرہ ہوتا ہے تو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. یہاں دعوت کے کام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لازماً شامل ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے. تو یہ دعوتی عمل کا حصہ ہے مسلمان معاشرے کے اندر، اسی لیے ہم کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب اصطلاح اپنی جگہ صحیح ہے، درست ہے، تو پھر ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. جو کمی آئی ہے ظاہر بات ہے کہ اگر حکومتی جبر شامل ہو جائے گا تو پھر ہمیں خود محتاط ہونا پڑے گا، پھر ہمیں اپنی پالیسی نئے انداز سے تشکیل دینی پڑے گی کہ کام کیسے کرنا ہے. ابھی تک پاکستان میں یہ معاملہ تھا کہ دینی جماعتوں کے لیے، دینی طبقات کے لیے کھلی آزادی تھی. وہ اپنے نظریات کا پرچار کر سکتی ہیں، وہ ان کو پھیلا سکتی ہیں، وہ جماعت بنا سکتی ہیں، وہ درس قرآن کے پروگرام کر سکتے ہیں، دینی اجتماع کر سکتے ہیں، جلسے کر سکتے ہیں، جلوس کر سکتے ہیں، پارٹی بنا سکتے ہیں. جبکہ عرب ورلڈ میں کہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں. آج سے نہیں ہے، عرصہ دراز سے نہیں. وہاں تو دینی جماعتوں کو ان کے لیے کوئی موقع ہی نہیں ہے. ہاں وہ صرف اگر کام کر سکتے ہیں تو خفیہ طور پر انڈر گراؤنڈ بس. تو یہاں ہمارے پاس موقع تھا، اور موقع رہا ہماری دینی جماعتوں کے لیے بھی تھا. دینی جماعتوں نے تو بالکل ہی اس کو استعمال نہیں کیا صحیح رخ پر، بدقسمتی سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور ہمیں بھی موقع تھا، لیکن ہم نے بھی دعوت کا کام اس طریقے سے نہیں کیا جیسے ہمیں کرنا چاہیے تھا. سیدھی سی بات ہے، کوتاہی ہماری بھی بہت ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یعنی صرف یہ احساس کہ ہاں ہم منہج انقلاب نبوی کو سمجھائے، ہم نے کل دین کو سمجھا، یہ کافی نہیں ہے. اس پر تو ذمہ داری بڑھتی ہے. اس تفاخر کے اندر ہم جو ہیں وہ اپنے اندر ہی خوش ہوتے رہیں، لیکن اپنی جو اصل ذمہ داری ہے اس کو ادا نہ کریں تو بہرحال یہ جرم ہمارا ہے. اب آہستہ آہستہ جو ہے حالات ایسے بنائے جا رہے ہیں اس ملک کے اندر کہ یہ پابندیاں سلب کر لی جائیں دینی جماعتوں سے، اور یہ ایجنڈا دیا گیا ہے پیچھے سے. جو اسلام کے اصل دشمن ہیں انہیں خطرہ بھی اسی اسلام سے ہے جس میں تصور ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، نظام خلافت کو قائم کرنا ہے. باقی وہ والا اسلام جو تبلیغی جماعت جس حد تک اسلام کی بات کرتی ہے اس سے انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اصل میں اس سے، اور اس کو روکنے کے لیے ہی اب یہ جو 21ویں ترمیم اور نیشنل ایکشن پلان NAP، اس کے اندر اگرچہ اور بھی بہت سارے معاملات شامل ہیں، لیکن اس کا ایک ہدف یہ بھی ہے. اور ہماری حکومتوں کو پیچھے سے سمجھایا جا رہا ہے. جیسے ابھی وکیل نے بات کی نا، وہاں سرکاری وکیل نے وفاقی شرعی عدالت میں یہ بات کی کہ اگر پاکستان جو ہے اس کو ہم سود کو ختم کر دیں یہاں سے، تو پاکستان تو پوری دنیا میں اکیلا رہ جائے گا. پھر ان کے آگے دلائل سنیے. سعودی عرب ایک ہمارے لیے مثالی ملک ہے، وہاں تو سود ہے. ایران ہے، وہاں سود ہے. فلاں ہے، فلاں. کوئی اسلامی ملک ایسا دکھا دیں. یہ ہیں دلائل جو دیے جا رہے ہیں. تو ہمیں بھی اسی طرح کا اسلامی ملک بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اوپر سے ملأ اعلیٰ میں. ایک ملأ اعلیٰ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور یہاں کا جو ہے وائٹ ہاؤس اور تل ابیب کہنا چاہیے، ان دونوں کے گٹھ جوڑ سے جو فیصلے ہوتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو بھی یہاں پر بھی مذہبی آزادی اسی حد تک رہ جائے جتنی بس سعودی عرب میں ہے. وہ اس کو رول ماڈل بنا لو. ویسے بھی مسلمان اس کو اپنا سمجھتے ہیں کہ وہی امام ہے اس وقت امت مسلمہ کا، تو اسی کے پیچھے چلو. یہ ان کے لیے اضافی دلیل ہے. تو مشکلات تو آئیں گی، اور جب اس قسم کی رکاوٹیں آئیں گی تو پھر ہمیں اپنے جو بھی منہج دعوت ہے اور طریقہ کار ہے اس پر نظر ثانی کرنا پڑے گی. جو مواقع آج حاصل ہیں وہ شاید آئندہ نہ رہیں. ان کی کوشش ضرور ہے، یہ تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں. پیچھے سے منصوبہ بندی ہے، اللہ تعالیٰ رکاوٹ ڈال دے وہ اس کا اختیار ہے. تو فی الحال تو ہمیں
گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دینی جماعتوں سے بھی میں نے جہاں کئی جگہ مجھے بھی بلایا گیا اور اسی سود کے ایشو کے اوپر کہ جہاں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ تحریک اٹھنی چاہیے، تو میں نے بھی یہی کہا کہ آپ لوگ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ دینی جماعتوں کو جو ہے وہ ایک دیوار سے لگانے کی پالیسی شروع ہو چکی ہے. اس کے طلسم کو توڑنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ مل کر ایک تحریک شروع کر دیں. یہ بت ٹوٹے گا اس سے، ورنہ یہ سب اپنی اپنی جگہ گھبرائے ہوئے ہیں اور حکومت اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. مدارس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف مضامین لکھے جا رہے ہیں. جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں اب دوبارہ میدان میں اتر آئے ہیں، اور اب جو انہوں نے نیا تھیسس پیش کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ تمام فساد کی جڑ اور خاص طور پہ دہشت گردی یہ ہے ہی مدارس کی وجہ سے، دینی مدارس کی وجہ سے. گویا وہ اس وقت بہترین سپوکس مین ہیں طاغوتی قوتوں کے. تو لہٰذا ان کو اب دینی مدارس والوں کو بھی فکر پڑی ہوئی ہے، اگرچہ اس وقت جو ہے وہ ضرب عضب کے اور بہت سے ٹارگٹس ہیں، پہلے ان کو انہوں نے دیکھنا ہے. تو لیکن یہ کہ یہ ٹارگٹ بھی ان کو دیا گیا ہے. تو لہٰذا یہ تحریک اگر اٹھ جائے اللہ کرے تو یہ ایک اس وقت کا سب سے بہتر جو ہے بیسٹ ڈیفینس آفینس والی بات جو ہے نا وہ ہو جائے گی اس کے اندر انشاءاللہ. اور پھر ہمت بھی لوگوں میں پیدا ہوگی کہ ہمارا ملک ہے اور مسلمان ہیں، یہاں پر اسلام آنا چاہیے. چلیے انہی کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ پوری دنیا میں احیاء خلافت کے لیے تنظیم اسلامی کے علاوہ بھی کوئی تحریکیں کام کر رہی ہیں؟ اس وقت تو ایک بڑا نام پورے میڈیا پر ہے اور وہ داعش بھی ہے. ویسے تو اس کے حوالے سے الگ بھی کوئی سوال ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. یہ تو عجیب بات ہے. یا اسی سوال میں تھا شاید مضمر؟ نہیں، یہاں پہلے پوچھا گیا تھا لاسٹ ٹائم جب آپ آئے تھے داعش کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا تھا. اس وقت تک تو ہم نے اس کے حوالے سے فائنل نہیں بتایا تھا. ویٹ اینڈ سی کی پالیسی تھی اس دور میں. ابھی اگر آپ کو وضاحت فرمانا چاہیں. دیکھیے جی، خلافت کے نام سے ویسے دنیا میں جس نے کام کیا ہے زیادہ بڑے اس میں یوں کہنا چاہیے کہ دنیا کے بڑے حصے میں خلافت کے نام کو دوبارہ اجاگر کرنے والی جماعت جو ہے وہ حزب التحریر ہے، اس پہ کوئی شک نہیں. یہ اخوان ہی کا ایک گروہ تھا لیکن الگ تھا، اور تقی الدین نبہانی اس کے جو ہیں وہ امیر تھے اور اس کے بانی تھے. وہ بہت بڑے عالم دین اور مفتی تھے اپنے دور کے، فقہ کے میدان کے آدمی تھے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ عرب ممالک میں تو آپ دعوت کا کام کر ہی نہیں سکتے. اگر کچھ کام کرنا ہے تو وہ خفیہ ہوگا، اور خفیہ کے حوالے سے وہاں پر جو جاسوسی کا نظام ہے وہ بہت سخت ہے. جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ ان کے اس میں آ جاتا ہے، بستہ الف اور بستہ بے کی جو وہ کیٹیگری ہے اس کے اندر آ جاتا ہے. اور وہاں لوگ اہتمام کرتے ہیں اس سے بچنے کے لیے کہ ایک نماز ایک مسجد میں پڑھیں، دوسری میں، تیسری میں پڑھیں. عرب ممالک میں، لیبیا میں، عراق میں اور بہت حد تک سعودی عرب میں یہی حال ہے. تو یہ صورتحال تو وہاں پر ہے، تو وہاں پر دعوت کا کام کیسے ہو؟ لہذا شاید اسی لیے انہوں نے ایک نصرت کا جو ہے وہ منہج اختیار کیا کہ کسی بڑی قوت کے اندر دراڑ ڈال کے اور کہ وہ بغاوت کر کے اور پھر وہ حکومت نظام اپنے ہاتھ میں سنبھال کے اور پھر ہم سے کہے کہ خلافت نافذ کر دو، تو ہم لوگوں کو ایسا قائل کر لیں گے. یہ ان کا ایک منہج ہے. اس کی وجہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ وہاں پر وہ دعوت کا کام اس انداز سے وہ کر ہی نہیں سکتے جیسے ہم منہج انقلاب نبوی کے حوالے سے ہم کہتے ہیں یہ دعوت کا مرحلہ ہے، پھر اس سے آگے ہے. اور ہمارے لیے پاکستان میں یہ سارے حالات سازگار ہیں، اب تک تھے کم از کم. تو حزب التحریر کے لوگ پھر پھیل گئے دنیا میں، کیونکہ ان کی پکڑ دھکڑ ہونے لگی اور پھر وہ نکلے عرب ممالک سے اپنے اپنے علاقوں سے اور یورپ اور امریکہ میں پھیل گئے. وہاں آزادی تھی تو انہوں نے خلافت کا نام بہت بلند کیا. خلافت کی ضرورت، اہمیت، اس کو اجاگر کرنے میں ان کا گلوبلی ان کا بڑا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. انڈونیشیا میں بھی ان کا بڑا کام ہے اور یورپ اور امریکہ میں ان کا کام ہے اور بھی بہت سی جگہوں پر. تو یہ ایک تو وہ جماعت ہے.
حزب التحریر، دوسرے اب یہ خلافت کا نام داعش بھی لے رہی ہے، یا پاکستان میں پھر ہم نے بھی خلافت کے عنوان کو اختیار کر لیا ایک وقت میں، اور یہ بات جو ہے کب کی ہے، یہ 94 کا جو خلافہ کانفرنس تھی اس کے بعد ہی ہوا تھا، نہیں تحریک خلافت نے 92 میں شروع کر دی تھی، فیصل آباد میں بھی جو ایک جلسہ خلافت ہوا تھا وہ 92-93 میں شاید ہوا تھا جلسہ خلافت، ہاں بس جی اس کے بعد فیصل آباد، تو بہرحال وہ پھر ہم نے بھی اس کو جو ہے ایک عنوان کے طور پر اختیار کر لیا۔ پہلے تو تحریک خلافت کے نام سے ایک تحریک شروع کی تھی، پھر اندازہ ہوا کہ نہیں یہ دو پیرلل پھر تحریکیں بن جاتی ہیں، تنظیم اسلامی الگ، تحریک خلافت الگ، تو کچھ اس کے اندر ایسے ابہامات جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ تنظیم ایک ہی رہے گی، وہ تنظیم اسلامی ہے، اس کے عنوان کے اندر اور اس کے سلوگن کے اندر ہم لفظ خلافت کو شامل کر لیں گے۔ چنانچہ پھر ہم نے سلوگن بنایا کہ تنظیم اسلامی کا پیغام، نظام خلافت کا قیام، تو اس طریقے سے ہم نظام خلافت کا گویا اس وقت ہم غلغلہ بلند کر رہے ہیں اس عنوان سے پاکستان میں 91 سے۔ داعش کا معاملہ بہرحال یہ ہے کہ شروع میں بھی بہت سے ان کے جو چیزیں سامنے آ رہی تھیں میڈیا کے ذریعے وہ مشکوک تھیں، اور اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ ویٹ اینڈ سی کا معاملہ کیا جائے۔ پھر میں نے شاید یہ آپ کو بتایا تھا یعنی کہ میں نے حزب التحریر والوں سے بھی رابطہ کیا تھا کہ ان کا موقف کیا ہے، یہ نہیں بتایا تھا، یہ اس کا مطلب یہ اس سے بھی پہلے آپ سے بات ہوئی تھی، اور میں نے اس لیے ان کا موقف جاننا چاہا کہ وہ خلافت کے بہت بڑے علم بردار رہے ہیں، اور وہ اوریجنلی وہ بھی عرب ورڈ سے ان کا تعلق ہے حزب التحریر کا، اور یہ اس وقت بھی جو خلافت کی تحریک اٹھی ہے عرب ورڈ سے اٹھی ہے، تو یہ بہتر بتا سکیں گے کہ یہ حقیقی خلافت ہے یا نہیں ہے۔ تو مجھے پھر بتایا گیا کہ وہ لوگ بھی ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، ویٹ اینڈ سی ہے ان کا بھی۔ یہ بات ہے آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے، 2 یا 3 مہینے پہلے، لیکن انہی کے کچھ لوگ جو ان سے کچھ کٹ کر علیحدہ ہو گئے ہیں، وہ صوت الامہ کے نام سے کام کر رہے ہیں، شاید آپ نے یہ لفظ دیکھا ہو، وہ چھوٹا سا گروپ ہے، لیکن بہرحال انہوں نے رکشوں کے پیچھے اپنے جو ہے وہ بینرز، یہ وہ سلوگنز لاہور میں کافی عام کیے تھے ایک دور میں، تو اس کے جو ذمہ داران تھے ان سے ملاقات ہوئی، وہ بڑے شدید حامی تھے اس وقت 3 مہینے پہلے تک کہ نہیں یہ اصل خلافت ہے، اور یہ سارا اصل میں ویسٹ کا پروپیگنڈا ہے، جو منفی پروپیگنڈا ہے، حقائق کچھ اور ہیں، اور ہمیں تو اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ وہی خلافت ہے۔ ویسے بھی احادیث میں ملک شام کا ذکر آتا ہے، جو خلافت کے لیے کام ہوگا تو وہاں سے اٹھے گا، اس کا ذکر بھی آتا ہے کہ وہاں دین ہوگا اس دور میں تو شام میں ہوگا، اور اللہ کی رحمت ہوگی تو وہاں پر ہوگی، اس قسم کی احادیث موجود ہیں۔ تو گویا وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ واقعی حقیقی خلافت ہے، اور جو چیزیں منفی میڈیا میں آئی ہیں وہ ایک غلط پروپیگنڈا ہے۔ تو بہرحال اٹھتے اٹھتے میں نے ان سے پوچھا، مجھ سے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ضرور ان کی حمایت کا اعلان کریں، تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے اپنی حمایت کا اعلان کر دیا؟ کہنے لگے نہیں، ہم ابھی ویٹ اینڈ سی پر ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ ہمیں کیوں پش کر رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ تو 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے۔ بہرحال اس دوران ایک معاملہ ایسا ہوا کہ جس سے کم میرا ذہن تو بڑا صاف ہو گیا، کہ معلوم ہوا کہ ابو بکر بغدادی صاحب کا پیغام طالبان افغانستان کو گیا کہ ابو بکر بغدادی کی جو ہے وہ خلافت کو تسلیم کر لو ورنہ ہم تمہارے خلاف جہاد کریں گے۔ ابھی تک جو ان کا جہاد ہو رہا ہے وہ نہ اسرائیل سے ان کا جہاد ہے نہ امریکہ سے ہے، ابھی تک وہ مسلمانوں کا ہی قتل عام کر رہے ہیں، اور جو ان کی سوچ سے الگ نظریہ رکھتا ہو کسی بھی اعتبار سے، وہ تکفیری سوچ کے تحت اس کا قتل جو ہے جائز سمجھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے قتل عام پر تو انہوں نے کمر کسی ہوئی تھی، اب انہوں نے کہا کہ اب ہم طالبان کے خلاف جہاد کریں گے، سبحان اللہ، اور بعملاً بھی جہاد کا آغاز کر دیا۔ ساری دنیا طالبان کو ختم کرنے کے لیے اکٹھی ہو گئی، یہ باقی رہ گئے تھے۔
ان کا جہاد نہ امریکہ کے خلاف ہے نہ اسرائیل کے خلاف ہے، ان کا جہاد طالبان اسلام جو ہے وہ افغانستان کے خلاف انہوں نے شروع کر دیا۔ تو میرے ذہن میں تو بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ یہ واقع کسی کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اگر خود غلط فہمی کا شکار ہوں، اگر زیادہ سے زیادہ حسن ظن رکھا جائے، لیکن غیر دانستہ طور پر کسی کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں لوگ، اور اوورآل یہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب دوبارہ میں نے صوت الامہ والوں سے پوچھا، انہوں نے بھی کانوں کو ہاتھ لگایا، جو اس وقت کہہ رہے تھے کہ ہم تو اس کو صحیح خلافت سمجھتے ہیں اور یہ ٹرو ہے اور آپ کو کھل کر ان کی حمایت کرنی چاہیے، اب وہ بھی طائب ہو گئے ہیں اس سے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہرگز نہیں ہے صحیح خلافت۔ یہ آپ نے باقی تو سب کا بتایا نام صاحب؟ پھر ٹھیک ہے، ورنہ یہ ڈسکریمنیشن ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے اس کا جواب مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے دکھی دل کی آواز تو ہوگی۔ جو جتنا بھی تعاون کرتا ہے ہمارے سر آنکھوں پر ہے، اور اگر وہ نہیں کر رہا تو وہ اصل میں جواب دہ اللہ کو ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ نرم رویہ ہی رکھنا ہے، اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے، پروردگار یہاں تک تو لے آیا، اس کو اور زیادہ ایکٹیو ہونے کی توفیق دے۔ اور جو وہ تعاون کر رہے ہیں اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ چلیں اس حد تک تو آپ آئے، تھوڑی اور ہمت کریں۔ بس ان کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ اگر کوئی رفیق الیکشن میں حصہ لے تو اس سے ہم کیسا رویہ رکھیں؟ آپ کا رویہ ٹھیک رہنا چاہیے۔ ویسے الیکشن پالیسی ہے کہ جو الیکشن میں حصہ لے گا اس کا اخراج کر دیا جائے گا، رویہ پھر بھی ٹھیک رکھیے گا۔ ووٹ ڈالنے سے تو اخراج نہیں ہے؟ نہیں، ووٹ ڈالنے سے نہیں۔ ہمارے دستور میں یہ بات طے ہے کہ جو الیکشن میں خود حصہ لے اس کا اخراج کیا جا سکتا ہے، اس کے خلاف تادیبی کارروائی جو ہے اس میں اخراج تک پہنچا جا سکتا ہے، یعنی اس کا اخراج کیا جا سکتا ہے، وہ بھی لازم نہیں ہے دستور کی روح سے۔ لیکن ظاہر بات ہے اگر کسی کو پہلے سے وارن کر دیا گیا ہو بھئی جو آپ کر رہے ہیں یہ تنظیم کی پالیسی کے خلاف ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کا اخراج بھی ہو سکتا ہے، پھر بھی وہ کرے تو پھر نظم کی سفارش پر ہم اخراج کر سکتے ہیں اس کا، لیکن یہ اسے پہلے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ باقی پالیسی یہ ہے کہ ووٹ آپ دے سکتے ہیں، لیکن ایسے شخص کو دیں کہ جو ظاہراً پابند شریعت ہو، نیک نام ہو، اور جس پارٹی کے ٹکٹ پر وہ کھڑا ہوا ہے اس پارٹی کے منشور میں کوئی بات خلاف اسلام نہ ہو، اور اس کے جو اصل لیڈر ہے، پارٹی لیڈرز، ان کے بیانات میں کوئی چیز خلاف شریعت اور خلاف اسلام نہ ہو، تو ایسے شخص کو آپ ووٹ دے سکتے ہیں، کھلی آزادی ہے آپ کو۔ اب اس میں بھی اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو بہرحال اس پہ اس کا اخراج نہیں ہوگا، یعنی نظر آ رہا ہے کہ شخص جو ہے وہ شریعت کا پابند نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی کا ہے لہذا دینا ہے ووٹ، باقیوں سے اچھا ہے، سوچئے بھی تو ہے نا، تو لہذا اس کو ووٹ دیا جائے۔ اور اس قسم کی خلاف ورزی پر اخراج نہیں ہے، بہرحال ہے یہ اس نظم کی خلاف ورزی اور اصول کی خلاف ورزی کہ دیں تو وہ دو شرائط جہاں پوری ہو رہی ہو وہاں ووٹ دینے کی اجازت ہے، باقی اجازت نہیں ہے۔ دیتا ہے تو وہ خود ہی اپنا ذمہ دار خود ہوگا۔ جی، ای بنوک ای فکر چالا کے یہود، علامہ اقبال فرما رہے ہیں یہ جو بینکاری کا پورا نظام ہے یہ تو یہودی کے عیار ذہن کی پیداوار ہے۔ اس وقت یہ نہیں تھا، البتہ سود کا یہ تھا کہ جیسے ہمارے ہاں پٹھان سود خور یا بنیا سود خور، اس قسم کے سود جو ہے وہ بھی چلتے تھے، اور کاروبار میں جو ہے لگا کر وہ ایک سود کی شکل وہ بھی ایک تھی، لیکن بینکاری کا کوئی نظام نہیں تھا۔ اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ جو بینکاری کا نظام ہے ملک کے سب سے سٹرونگ جو ادارے ہیں وہ یہ بینک ہیں۔ اس وقت سارا ملک جو ہے اس کی معیشت ان کے شکنجے میں ہے۔ جو لوگ اس کو اندر سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے۔
اسی لیے بینکوں کی عمارتیں بڑی بڑی کھڑی ہو رہی ہیں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات، اقبال نے اس وقت کہا تھا۔ جی حافظ انیس الرحمان صاحب کا یہ دوسرا سوال ہے کہ جو بینک اسلامی ہیں اور کہتے ہیں کہ سود فری یا ربا فری کے دعوے دار ہیں، کیا ان کے صرف نام میں لفظ اسلامی استعمال ہوا ہے یا ان کے تمام امور جائز ناقابل اعتراض ہیں؟ کیا اس موجودہ دور میں مکمل طور پہ اسلامک بینکنگ ممکن ہے، یا کوئی بینک ہے تو اس کی نشاندہی کریں؟ یہ سب سے مشکل سوال ہے۔ بہرحال جو بھی اس وقت کا اسلامک بینکنگ کا نظام ہے وہ ہرگز قابل اطمینان نہیں ہے کہ ہم مطمئن ہوں کہ یہ سود سے پاک ہے۔ میں نے خود مفتی تقی عثمانی صاحب سے 5 سال پہلے، 4-5 سال کی بات ہے، ان سے ملاقات کر کے ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ مطمئن ہیں کہ یہ ربا فری ہے، میزان بینک وغیرہ جو آپ کر رہے ہیں اس وقت؟ کہ نہیں۔ خود انہوں نے کہا کہ مطمئن نہیں، لیکن ان کا اصل میں سوچ یہ ہے کہ لوگوں نے تو سود کو چھوڑنا نہیں، اور یہ سود جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو اسی نظام کے اندر کوئی ایسی تبدیلی کر کے، کچھ تھوڑی بہت تبدیلی ایسی کر کے کہ یہ نظام بھی رہے اور تبدیلی ایسی ہو جائے کہ وہ سود کے فتوے سے بچ جائیں، براہ راست فتوے کی زد میں آنے سے بچانے کے لیے کوئی شکل نکالی جائے۔ اس تحقیق کا میدان کھلنے سے بینک بھی بہت زیادہ اسلامی ہو گئے ہیں، لیکن پھر وہ چیز تو وہیں کی وہیں رہی، فائدہ تو کچھ بھی نہ ہوا۔ اس تحقیق کا فائدہ کیا ہوا پھر؟ اگر بینکنگ کا نظام وہیں کا وہیں ہے تو صرف تحقیق کا کیا فائدہ ہے؟ تحقیق برائے تحقیق تو کوئی بانی نہیں لگتی۔ جی جی ضرور سنا دیجیے۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری، جب آدم ہوا خود شناس و خود نظر۔ جی اس کو آپ کافی دور تک لے جانا چاہتے ہیں، وہ تو جمہوریت کی حد تک آئے تھے یہاں اقبال۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ہے، دیکھیے نا، اس میں 2 شکلیں تھیں۔ ایک شکل یہ تھی کہ اس نظام کو بدلنے کے لیے ایک بھرپور عوامی تحریک اٹھائی جائے۔ جو متبادل نظام ہے وہ متبادل نظام پورا کا پورا 1991 میں وفاقی شرعی عدالت نے بھی دے دیا تھا کہ سود کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور متبادل نظام کیا ہے، پورا نقشہ کار بنا کر انہوں نے حکومت کو دے دیا تھا۔ وہی نقشہ کار جو ہے پھر اس کے بعد جب سپریم کورٹ کی اپیلیٹ بینچ نے دوبارہ اس کو ریویو کیا، اس نے اس پر بھی دوبارہ غور کیا تھا کہ اس کا متبادل نظام کیا ہوگا، اور اس سارے کو جو 1991 میں وفاقی شرعی عدالت نے نظام دیا تھا اس کو انہوں نے برقرار رکھتے ہوئے کچھ اور شکلیں بھی کہیں کہ کاروبار کی ایک چند شکلیں اور بھی ہیں جو ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ گویا متبادل نظام تو موجود ہے، مسئلہ امپلیمنٹیشن کا وہ کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو بہرحال یہ ہے وہ صورتحال۔ ابھی 2 سال پہلے شاید یہ چیمبر میں بھی آپ نے میرا ایک خطاب رکھوایا تھا، اور اس چیمبر میں خطاب کے بعد وہ موضوع تھا کہ حلال معیشت اسلام میں اس کی اہمیت۔ تو بہرحال پھر سود کی بات تو آتی ہے، تو وہاں پر بعد میں جب چائے پر بیٹھے ہوئے سوالات آپ اس میں گفتگو کر رہے تھے، تو یعنی کہ وہ انڈسٹریلسٹ وغیرہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو کاروبار کے اندر ہیں، پوری طریقے سے ہیں، اور وہ بینکنگ کے نظام کو بھی سمجھنے والے لوگ ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ساری کے ساری جو اس کی وہ ہے ورکنگ ہے اندر سے، وہ تو ساری کی ساری وہی ہے، اور یہ تو دھوکہ ہے کہ اسلامک بینکنگ ہے، یعنی وہ سمجھ رہے ہیں اس کو، انہیں کوئی دقت نہیں ہو رہی سمجھنے میں۔ اور یہ چیز بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ نقصان کیا ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اب بڑے ہی انشراح صدر کے ساتھ جو ہے یہ کام کر رہا ہے اور سود جو ہے وہ کھا رہا ہے۔ پہلے کم سے کم گلٹ تو ہوتا تھا کہ غلط کام کر رہے ہیں، وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو بہرحال یہ اس کے نقصانات ہیں جو بہت بڑے ہیں۔
کوئی شک نہیں. دو تاثرات میں ایک تو یہی بات تھی یہاں تک کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اسلام کے نام پر بینکاری ہے یہ جو دوسرے بینک ہیں ان سے بھی بدتر ہے یہ تاثر. اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس درس کو سننے کے لیے نہ ہی آتے تو اچھا ہوگا. اور کوئی سوال؟ امیر محترم آپ نے اس سوال کا جو سوال ہے یاسر سعید صاحب کا ہے اس سوال کا ایک جواب انہوں نے دے دیا ہے. اگر مزید کچھ رہنمائی فرما دیں کہ دعوت کے ضمن میں بینکنگ کے متبادل نظام کا سوال سامنے آتا ہے اس کی وضاحت کے لیے آپ کسی کتاب یا خطاب کی طرف رہنمائی فرما دیں. متبادل نظام کیا ہے؟ کتاب تو ہم نے اس ایک زمانے میں وہی جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ تھا اور اس میں پورا متبادل نظام بھی تھا وہ فیصلہ کتابی شکل میں شائع ہوا تھا. ہم نے اس وقت اس زمانے میں اس کو بہت عام کیا تھا لیکن پھر یہ کہ وہ اس کی جو حقوق تھے اشاعت کے وہ کسی ایک ادارے کے پاس تھے اردو بازار میں. تو ہم نے تو بہت ساری کتابیں لے کے ان سے جو ہے میکسیمم لے کے وہ تقسیم کر دی. پھر دوبارہ جب ہمیں ضرورت پڑی تو ان کے پاس گئے انہوں نے کہا جی کہ ہم سے حقوق لے لیے گئے ہیں اب کوئی اس کتاب کو چھاپ نہیں سکتا یہ خلاف قانون ہے. دوبارہ وہ کتاب پھر ہمیں نہیں مل سکی. تو وہ ایک اچھی اس کے اندر وہ ڈیسیژن کا بھی پوری تفصیل تھی اور ساتھ ساتھ متبادل نظام بھی اس کے اندر مرتب شکل میں موجود تھا. کتاب کا نام تبدیل کر کے شائع ہو سکتی ہے. بہرحال نہیں وہ تو غیر قانونی ہی شمار ہوگا اس کے جو کانٹینٹس ہیں وہی سمجھے جاتے ہیں. ویسے کہیں اسلامک یونیورسٹی جو ہے اسلام آباد کی جب نواز شریف صاحب نے بھی ایک کمیٹی بنائی تھی جب بانی محترم سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سود کو ختم کریں گے تو ایک کمیٹی بنائی تھی اور اس کمیٹی کے اندر جو ہے وہ اسلامی یونیورسٹی جو ہے اسلام آباد کی فیصل مسجد میں جو قائم تھی تو ان سے بھی مدد دی تھی اور ان لوگوں نے بھی ایک مکمل کتاب شائع کی تھی کہ یہ طریقہ ہو سکتا ہے. وہ کتاب شاید مل جائے کہیں سے وہ مل سکتی ہے میرا خیال ہے انگریزی میں ہے. جان صاحب نے بھی کئی دفعہ آرٹیکل لکھے ہیں بھی کام کرتے ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ متبادل نظام موجود ہے. نہیں اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ موجود ہے بلکہ وہ جو کمیٹی بنی تھی اس میں راجہ ظفر الحق صاحب کو انہوں نے اس کا چیئرمین بنایا تھا. اس کمیٹی نے اپنی مکمل سفارشات نواز شریف صاحب کو دے دی تھی کہ یہ متبادل نظام ہے لیکن نواز شریف صاحب نے اس کو ہوا بھی نہیں لگائی خبر بھی نہیں اخبار میں چھپنے دی کہ وہ نظام جو ہے ان کو مل گیا ہے اور مکمل کمیٹی نے کام کر لیا. جی رفقا ذرا نوٹ فرما لیں. ایک تو یہ ہے کہ سوالات اور کافی سارے ہیں یا آپ کو بعد میں انشاءاللہ ان کا جواب دے دیا جائے گا تحریری شکل میں اگر ممکن ہوا جو ہو گئے اس سامنے آ گئے. اب کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے میرے محترم سے میں کافی سوال حبیب الرحمان صاحب نے یہ سوال کیا ہے. اب وہ کھڑے ہو گئے ذرا کرنے دیجیے آپ کر لیجیے سوال. یہ المیزان بینک میں نا وہ انہوں نے مختلف فتاوی جات کو ان کے فقیر عثمانی صاحب کے ساتھ منسوخ کر کے رکھا ہوا ہے. وہ لوگوں کو ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فتاوی جات ہے آپ اس طرف آئیں گے ٹھیک ہے تو آپ کے بعد سے پتہ چلا کہ وہ انہوں نے ویسے بنایا ہوا ہے وہ کاٹ لیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں. جی میں نے تو جو انہوں نے ملاقات میں جو بات بتائی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اب اس کی کیا سچویشن ہے اللہ بہتر جانے. اس کا امکان ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے نہ کہا ہو اور وہ ہاں اس کا امکان ہے. جی ان کے سوال کے دو حصے تھے. پہلا بہت لمبا ہے اس لیے اس کو چھوڑتے ہیں. صرف دوسرا سوال امیر محترم سے افغان طالبان کی سرگرمیاں اور مستقبل کے حوالے سے اسلامی حکومت کے قیام میں مدد کے لیے تنظیم اسلامی کا موقف کیا ہے. میں دوہرا تو دیں لیکن مفہوم سمجھ میں نہیں آیا. خیر پھر جی افغان طالبان کی سرگرمیاں اور مستقبل کے حوالے سے اسلامی حکومت کے قیام میں مدد کے لیے افغان طالبان اگر اسلامی حکومت قائم کرتے ہیں اس میں مدد کے لیے تنظیم اسلامی کا کیا موقف ہے کیا کریں گے. سر اس وقت کی جو سرگرمیاں ہیں ان کی وہ تو آپ کے علم ہی ہیں. یعنی ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ امریکہ بھی اپنی پوری جنگی قوت کے ساتھ آیا پورے نیٹو کو بھی اپنے ساتھ لایا سارے مسلمان ممالک کو بھی اس نے اپنے ساتھ شامل کیا
اور سب نے مل کر زور لگایا، طالبان کی قوت کو وہ کچل نہیں سکے، ختم نہیں کر سکے، بلکہ اب یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ جب امریکہ نے 9/11 پر حملہ کیا تھا، جو اس وقت طالبان کی جتنی قوت تھی، افرادی قوت آج اس سے کہیں زیادہ ہے۔ الحمدللہ، یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی مدد ہے۔ اور نیٹو کا جو چیف تھا وہ یہاں سے شکست کا اعلان کر کے گیا تھا کہ ہاں ہمیں یہاں کامیابی نہیں ملی اور ہمیں شکست خوردہ واپس لوٹنا پڑ رہا ہے۔ اور امریکہ جو ہے وہ وہاں پر کچھ اپنے بیس اڈوں کے اندر موجود ہے، وہ میدان میں نہیں ہے وہاں، اور وہ صرف اشرف غنی کی حکومت کو بچانے کے لیے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کیوں نہیں جا رہا؟ اور اشرف غنی کہہ رہا ہے کہ خدا کے لیے آپ یہیں رہیں، اپنے قیام کو بڑھائیں۔ کیوں؟ کس سے خطرہ ہے؟ جواب دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ بات سیدھی سی ہے، کیونکہ میں جب اس بات کو بیان کرتا ہوں تو بعض ساتھی بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ آپ طالبان کی کچھ زیادہ حمایت کر رہے ہیں، لیکن ذرا ہم دیانتداری سے غور کریں کہ حق و باطل کا معرکہ تو ازل سے چلا آ رہا ہے۔ وہ کیا اقبال کا شعر ہے؟ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ لیکن اور اکثر یہ بھی ہوتا تھا کہ حق کی قوتیں بظاہر کمزور ہیں، تعداد میں کم ہیں، اور جو باطل کی قوت ہے وہ اس کا والیوم زیادہ ہے، اس کا حجم زیادہ ہے، ان کے پاس قوت زیادہ نظر آتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو فتح عطا فرمائی اپنی خاص نصرت سے۔ لیکن جو عدم توازن طاقت کا اس موقع پر تھا، ایک طرف افغانستان کے یہ طالبان اور دوسری طرف ساری دنیا ایسے اسلحے سے مسلح تھی کہ آج سے 50 سال پہلے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ 1000 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا، 50 سال پہلے بھی نہیں سوچا جا سکتا تھا جو اسلحہ آج موجود ہے، جس طرح کا ویپنز بھی اور سرویلنس کے جو آلات ہیں، جاسوسی کے اور پتہ لگانے کے، سراغ لگانے کے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ان کے پاس یہ ذرائع ہیں کہ وہ سیٹلائٹ سے زمین پہ چلتی ہوئی چیونٹی کو رات کے وقت بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اندر گھر کے اندر بھی ہوں تو وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ جی، گھر کے اندر بھی ہوں، قلعہ بند بھی ہوں۔ اور یہ آج کی ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ میں 99 میں شکاگو میں دورہ ترجمہ قرآن کے لیے گیا تھا، وہاں ایک صاحب نے مجھے بتایا جو وہاں صحافت کے پیشے سے تھے کہ اب امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی یہاں تک آ گئی ہے کہ وہ اندر گھروں میں بیٹھے ہوئے رات کے وقت بھی کوئی شخص کیا کر رہا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سب کے، اور یہ ابھی بات ہے اس وقت کی 99 کی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اتنا عدم توازن حق و باطل کی قوتوں کے درمیان تاریخ انسانی میں کبھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود طالبان کا بچ جانا ہی میں کہتا ہوں ایک معجزہ ہے۔ اور پھر ملا عمر کی وفات بھی ہو گئی، اور یہ بھی اللہ کا خاصی فضل ہوا ہے۔ ساری دنیا کی کوشش تھی کہ ان کے اندر دراڑ ڈالے، کسی طرح ان کے گروپس کی الگ ہو جائیں، اور یہ افغان لوگ ہیں جب گروپ الگ ہو جاتے ہیں تو پھر آپس میں لڑتے بھی ہیں۔ تو وہ جو ہے اس کے لیے پوری کوشش کی گئی، لیکن اللہ نے خاص کرم فرمایا، اور اس کے بعد قندوز کی جو فتح ہوئی تو ساری دنیا چیخ اٹھی کہ بھئی طالبان کی قوت تو ابھی بھی پوری طرح برقرار ہے، بلکہ زیادہ ہے۔ تو یہ ہے اس لیے کہ وہ شمالی علاقے کا ہے حصہ قندوز، اور وہ اس کا فتح کیا جانا، اس سے پہلے انہوں نے غزنی کا جو ہے وہ جیل توڑ کے وہاں سے اپنے 500 افراد رہا کروائے، پھر قندوز کی جیل توڑ کے وہاں سے 500 افراد رہا کروائے، اور وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور مقابلے پر بھی افغان ہی ہیں اصل میں۔ یہ بھی دیکھیے، یہ پوری افغان قوم نہیں ہے کہ جو امریکہ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے۔ طالبان افغانستان افغان قوم کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ہے اس وقت فوج ہے، امریکہ تو پیچھے ہے، کون فوج لڑ رہی؟ وہ بھی افغانی ہے۔ لیکن اس کے باوجود
یہ مٹھی بھر جو ہیں وہ ہزاروں لاکھوں پر حاوی ہوتے ہیں الحمدللہ. تو یہ ہے وہ تو اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہماری آنکھیں کھولنے کی یہ جو اسباب تو اللہ نے پورے دے دیے ہیں، ہم آنکھیں نہ کھولیں تو الگ بات ہے. البتہ جہاں تک مدد کا تعلق ہے، مدد انہوں نے ایک دفعہ مانگی تھی ہم سے جب امریکہ نے حملہ کیا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ میں بتا چکا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ اوپر سے اٹیک ہے تو آپ میں سے ہمیں کسی عددی قوت کی اور ضرورت نہیں ہے، لڑنے والوں کی ضرورت نہیں ہے اس وقت، تو ہمیں صرف وہ چاہیے دوائیاں چاہیے ہیں، اور یہ اس قسم کے جو ہے معاونت جو ہے وہ چاہیے. ہمارے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں، ان کا علاج معالجے کی سہولتیں وغیرہ. بہرحال ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اس وقت اور ان کی اس وقت مدد کی تھی. اب تو ماشاءاللہ وہ خود ہی کام کر رہے ہیں. چلیں، چونکہ امیر محترم کو ابھی 11:15 بجے کراچی والوں سے بات کرنی ہے تو میں درخواست کرتا ہوں کہ چند منٹ کے لیے ہمیں کوئی نصیحت کروا دیں. سوالات رہ گئے ابھی بھی؟ جی سوالات تو کافی ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں آپ کی. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ کافی بات دوران سوالات ہی پیغام بھی آپ تک پہنچ چکا ہے. ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اس نے دین کا جامع تصور، دین کا فہم ہمیں عطا فرمایا، قرآن اور حدیث سنت سے ہمارا تعلق جوڑ دیا. مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بالکل بیگانہ ہو چکی ہے، انہیں کچھ نہیں معلوم کہ قرآنی تعلیمات کیا ہیں، ہمارے دین کے مطالبات کیا ہیں. سود کے بارے میں مسجد محراب و ممبر سے بھی جو ہے وہ آوازیں نہیں اٹھتی دکھائی دیتی تھی. تو لیکن یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہم پر یہ باتیں کھولی ہیں. ان چیزوں کا شعور بھی اللہ نے عطا کیا، اور اس کے لیے کچھ آگے بڑھ کر کام کرنے کے لیے گویا ہم آمادہ عمل بھی ہوئے، تنظیم اسلامی میں شامل بھی ہوئے. یہ اس کا خاص فضل ہے، اسی کی توفیق سے ہوا ہے. اب ہم پر ذمہ داری یہ ہے کہ اس کام کے عملی تقاضوں کو بہتر سے بہتر انداز میں پورا کرنے کی کوشش کریں. یہ اللہ کا وہ حق کے شکر ادا کرنے کے حوالے سے بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور بہرحال جب علم زیادہ ہو جاتا ہے، جب فرائض دینی کا شعور بڑھتا ہے، تو پھر انسان کا محاسبہ بھی بڑھتا ہے. وَعَمَّ عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہالت جو ہے وہ پھر کوئی ایک مطلوب شے ہے، ہرگز نہیں. علم حاصل کرنا یہ اپنی جگہ ایک فضیلت کا مقام بھی ہے اور دین کا تقاضا بھی ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. دین کی بنیادی باتوں کا علم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جو اس فرض کا تارک ہے تو اس پہ یہ الگ گناہ ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سلسلے سے جوڑ دیا، دین کا فہم اور شعور ہمیں عطا کر دیا، اور اس کے لیے کام کرنے کے لیے گویا کہ ہمیں توفیق بھی دے دی کہ ہم ایسی جماعت کا ایک حصہ بن چکے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اب ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور خود بھی احساس کرنا ہے کہ اس کام کے عملی تقاضوں کو ہم بھرپور طور پر ادا کریں. اور اس کے لیے 3 باتیں صرف عرض کروں گا کہ ہم میں سے ہر شخص طے کر لے. ایک تو یہ کہ صرف ہم نے باہر کی دنیا سے جنگ نہیں کرنی، اپنے نفس سے بھی جنگ کرنی ہے. وہ ہر دم جاری رہے گی، اس میں کہیں ہتھیار نہیں ڈالنے، اس میں بھی ڈھیلا نہیں پڑنا. جہاد مان نفس، تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی کے تقاضوں کے طور پر ہم کہتے ہیں نا، تلاوت میں جو ہے پابندی سے تلاوت کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، اپنا محاسبہ کرو، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھو. یہ ساری چیزیں ممید و معاون ہیں اس میں کہ ہم اپنے نفس کو بھی کنٹرول میں رکھ سکیں اس کو. اور عملی جہاد، الحمدللہ ہم جس کام میں ہیں وہ باقاعدہ تصادم کا مرحلہ تو ابھی بظاہر بہت دور لگتا ہے، وہ اللہ کو پتا ہے کہ وہ کب آنا ہے. لیکن یہ کہ ہم اس وقت بھی جہاد میں ہیں. مکی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جہاد کر رہے تھے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، لیکن ان کی جو جد و جہد تھی اسے قرآن نے جہاد کبیر قرار دیا. وہ دعوت کا مرحلہ تھا، اس میں اصل کام یہ تھا قرآن مجید ہی کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچانا، انہیں دعوت دینا، یہ جہاد تھا.
آج ہمارا بھی اصل جہاد ہے اس تنظیم کے اس پیغام کو، دین کے پیغام کو. جب تنظیم ہم کہتے ہیں کہ شاید محسوس ہوتا ہے کہ کسی ایک فرد کا مسئلہ ہے، نہیں. تنظیم نے ہمیں دین کی دینی ذمہ داریاں یاد کروائی ہیں. اس دین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا یہ آج کا مجاہدہ ہے. اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو گویا ہم جہاد کے اندر شامل ہونے کے آرزومند تو ہیں، لیکن اس کے لیے ہاتھ ہلانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ہر شخص کو داعی بننا ہوگا. اور دوسرے جماعتی تقاضا کیا ہے اس دور کا؟ وہ ہے سم و طاعت کی پابندی کے حوالے سے تنظیم کے ہر پروگرام کو دنیا کے تمام پروگراموں پر آپ کو ترجیح دینی ہے. اس لیے کہ اصل فیصلہ کن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا کو ترجیح دے رہا ہے یا آخرت کو اور دین کو ترجیح دے رہا ہے. اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں کو بیلنس کر کے اور برابر لے کر چل سکیں. یہ بہت بڑا فریب ہے کہ دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر اور برابر لے کر چلو. ممکن ہی نہیں ہے. قدم قدم پر مرحلہ آئے گا کہ آپ کے سامنے آزمائش آئے گی. اس وقت دنیا کا یہ کام ہے، یہ نہ کروں تو کچھ نہ کچھ دنیاوی نقصان ہوتا ہے. دوسری طرف تنظیم نے اس وقت کال دی ہوئی ہے، یہاں پہنچو. اب کس کا فائدہ ہم نے دیکھا ہے، کس کو پریفر کیا ہے؟ یہ حساب ہم نے اللہ کو دینا ہے، نقیب کو یا مقامی امیر کو نہیں دینا. وہ ویسے آپ کو یاد دہانی کرا دیں گے، لیکن اس کام کے تقاضے کو سمجھیے. ہم ایک جہاد کر رہے ہیں، ہم اللہ کی نگاہ میں مجاہد ہیں الحمدللہ، اور اپنے طور پر بھی ہم سمجھتے ہیں جہاد میں ہیں. تو اس جہاد کا پھر عملی ہمارے اوپر اس وقت کیا لازم ہے؟ نظم کی پابندی نمبر 1، اور دعوت کے کام میں ہر شخص شریک ہو. ہر شخص یہ پیغام دوسروں تک پہنچائے. اس کے لیے مقرر اور مدرس ہونا ضروری نہیں ہے. اپنے دوستوں کو آپ اپنا پیغام جو کچھ آپ نے سمجھا ہے تنظیم سے وہ پہنچا سکتے ہیں. آپ کے لیے کسی کے لیے مشکل ہے، اپنے ساتھ کسی ایسے ساتھی کو لے جا سکتا ہے کہ جو یہ بیان بہتر طور پر کر سکے. کوئی پمفلٹ دے سکتے ہیں، کوئی کتابچہ پکڑا سکتے ہیں، کوئی سی ڈی پکڑا سکتے ہیں. اس کے بعد اس کا تعاقب کرنا ہوگا. آپ نے پڑھ لیا، سن لیا، دیکھ لیا، سمجھ لیا، کوئی رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے، بات صحیح لگتی ہے، دین کی بات ہی ہو رہی ہے، اس سے اب بحث چھیڑنی ہے. یہ کام دعوت ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس کام کے تقاضوں کو بأحسن وجوہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رخصت چاہوں گا. جزاکم اللہ احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.